کوئی فرد عزائم کیے بغیر نہ اٹھے، سارا مجمع عزائم کرے۔ الحمدللہ اطمینان سے مجمع بات بھی سنا ہے۔ جگہ نہیں آتی ہے کسی سے۔ منیر کھڑے ہو جاؤ۔ اذاں ہوگی، آرام سے عزائم حلقے کے پورے کریں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر بات ہوگی، پھر اس کے بعد خود جمعہ کا خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بھائی ابھی انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ سنتوں کے لیے موقع دیا جائے گا. اب تمام احباب سے درخواست ہے اور باہر سے جو مجمع جوڑنے والی جماعت ہے وہ سارے مجمع کو جوڑ لے. انشاءاللہ ابھی بات شروع ہو رہی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا الأعمال سبعا ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقعدا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة فإن الساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ.
بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی چھوٹی سی زندگی دی ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے، گزر جانے کی جگہ۔ ہمارے ہاں کسی صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں فلاں صاحب گزر گئے، فلاں صاحب گزر گئے، تو مطلب دنیا سے گزر کر آگے نکل گئے۔ تو دنیا گزرگاہ ہے، گزر جانے کی جگہ۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر آنے والا یہاں سے گزر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے دنیا میں ٹھہراؤ نہیں رکھا ہے، بدلاؤ رکھا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز میں ٹھہراؤ نہیں ہے، بدلاؤ ہے، بدلتے رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، پھر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا ہو جاتا ہے۔ تو اجالے کو بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، اندھیرے کو بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اجالا بھی آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، اندھیرا بھی آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس دنیا میں بدلاؤ ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ گرمی کا موسم بارش کے موسم سے بدل جاتا ہے، بارش کا موسم سردی کے موسم سے بدل جاتا ہے، سردی کا موسم گرمی کے موسم سے بدل جاتا ہے۔ تو موسم میں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی بہار کا موسم آتا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں ہریالی، پھول، پھل، ہر طرف خوشگوار سرسبزی، شادابی ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ موسم بہار آ گیا۔ وہ موسم بہار پتجھڑ کے موسم میں بدل جاتا ہے، خزاں کے موسم میں، کہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا، درخت خالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بہار کا موسم آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں ٹھہراؤ نہیں رکھا ہے، بدلاؤ رکھا ہے۔ بچپنا جوانی میں بدل جاتا ہے، جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، بڑھاپا موت میں بدل جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس پوری زندگی کے اندر، دنیا کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ یہاں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آواز لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں ہو وہاں سے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ بچپن میں سمجھ آ جائے تو بچپن میں اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ جوانی میں ہوش آئے تو جوانی میں اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ بڑھاپے میں آدمی کو سمجھ آئے تو بڑھاپے میں دوڑنا شروع کر دو۔ اس لیے کہ بچپن جوانی سے، جوانی بڑھاپے سے بدل جائے گا۔ جس حال میں ہو، جہاں ہو وہاں سے اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا، بخشش کا، معافی کا بازار لگایا ہے۔
یہاں مغفرت مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے، یہاں معافی مل رہی ہے. موت کے بعد مغفرت، بخشش، معافی، اس کا بازار ختم ہو جائے گا. اس بازار سے آدمی آگے نکل جائے گا. وہاں معافی نہیں ملے گی، وہاں مغفرت نہیں ملے گی، وہاں بخشش نہیں ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یاد رکھو، مغفرت ملی تو جنت ملی، مغفرت ملی تو جنت ملی، مغفرت نہیں ملی تو جنت بھی نہیں ملی. معافی ملی تو جنت ملی، معافی نہیں ملی تو جنت بھی نہیں ملی. اس لیے دنیا میں مغفرت بٹ رہی ہے. مغفرت لے لو، جنت مل جائے گی. مغفرت حاصل کر لو، جنت مل جائے گی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دوڑو مغفرت کے لینے کے لیے کہ مغفرت جنت کا دروازہ ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے عمل پر معافی مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے. راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھی، اس کو ہٹا دیا، اللہ معاف کر دیں گے. ابھی ہم گھروں سے نکل کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، ہر قدم پر معافی. آدمی 5 بار گھر سے مسجد جاتا ہے، دکان سے مسجد جاتا ہے، تو دکان سے مسجد جاؤ تو ایک ایک قدم پر معافی، ایک ایک قدم پر معافی. یہاں مغفرت مل رہی ہے. وضو کرو تو گناہ معاف، ہاتھ دھو، ہاتھ کے گناہ معاف. کلی کرو، منہ کے گناہ معاف. ناک میں پانی ڈالو، ناک کے گناہ معاف. چہرہ دھو لو، سر کی پیشانی سے ٹھوڑی کے نیچے تک سارے چہرے کے گناہ معاف. آنکھوں کے، ناک کے، زبان کے، سارے گناہ معاف. اور ہاتھ دھو لو، ہاتھ کے گناہ معاف. سر پر مسح کرو، دماغ سے جو برا سوچا تھا وہ معاف. پیر دھو لو، پیر کے گناہ معاف. حدیث میں آتا ہے، علماء نے سکھایا کہ وضو کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا پانی بچ جائے، پرانے پہلے تو لوٹے میں لے کے وضو کرتے تھے، اب ہر جگہ نل ہو گئے، تو لوٹے میں لے کر پانی جب وضو کرتے تو بولتے کہ جو پانی بچ جائے وہ پانی پی لو. کیوں پی لو؟ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ کے گناہ بھی معاف ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی بچ جائے تو وہ بچا ہوا تھوڑا سا پانی لے کر ایسے ہاتھ میں پیشاب کی جگہ کپڑے پر چھڑک دو. چھڑکنے کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، وسوسہ، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، اس کا وسوسہ ہوتا ہے. تو وسوسے کو توڑنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے کپڑے پر پیشاب قطرے نظر آئے تو اسے پتا چلے گا ارے میں نے ہی تو چھڑکا تھا، تو وسوسہ کٹ جائے گا. دوسرا فائدہ کہ شرمگاہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. کہ اللہ جل جلالہ من والہ نے دنیا معافی کے لینے، معافی کے حاصل کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہاں معافی مل رہی ہے، لے لو. مغفرت بٹ رہی ہے، حاصل کر لو. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مغفرت ہو جائے گی. بیوی کو محبت کے ساتھ نوالا کھلائیں گے، بیوی کو محبت سے نوالا کھلائے تو مغفرت ہو جائے گی. محبت سے نوالا کھلائے. ہمارے استاذ نے بتایا محبت سے کھلانے کا مطلب بیمار پڑ جائے تو کھلانا نہیں. بیمار پڑ گئی کھلایا، وہ تو خدمت ہوئی. میاں بیوی کبھی محبت کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے چاہت میں انہوں نے کوئی مٹھائی ایک دوسرے کو بانٹ کے اپنے ہاتھ سے بیوی نے کھلا دیا، شوہر نے بیوی کو کھلا دیا. یہ محبت سے جو ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، فرمایا اس پر بھی معافی. دنیا میں اسباب مغفرت ہے، بے شمار ہیں. اللہ فرماتے ہیں لینے کے لیے دوڑو دوڑو. دنیا کیا کہتی ہے، ہمارا دل دماغ کیا کہتا ہے، دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ دنیا والے کہتے ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو بچپن گیا، نوجوانی ہے، پھر جوانی آئے گی، پھر ادھیڑ عمر آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر اس کے بعد موت آئے گی. تو اس لیے ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اس لیے
دیکھیں گے کریں گے. ذرا دنیا سیٹ کر لیں. یہ دنیا تھوڑی سی سیٹ کر لیں گے تو پھر ہم بھی کیا کریں گے؟ کون سا پوری زندگی دنیا ہی میں رہنا ہے؟ ہم بھی ذرا یہ سارا کا سارا سیٹ کر کے واپس مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں گے. مسجد ہی کے ہو کے رہ جائیں گے. تو آدمی یہ سوچتا رہتا ہے لیکن حال بدلتا رہتا ہے. حال بدلتا رہتا ہے اور ایک کے بعد آنے والا دوسرا حال کبھی اور زیادہ مشکل حال ہو سکتا ہے. جس حال میں انسان ہے وہ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اور آنے والا حال موجودہ حال سے زیادہ خراب ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادر الاعمال سبعا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل میں جلدی کرو اس لیے کہ 7 قسم کے حال آنے والے ہیں. بادر الاعمال سبعا، عمل میں جلدی کرو اس لیے کہ 7 قسم کے حال آنے والے ہیں. اور آنے والا حال ہو سکتا ہے تمہارے لیے اور زیادہ مصیبت پریشانی کا ذریعہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما تنتظرون، ارے اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ بھی بندوں کو پکار کر اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں این تذہبون. بڑا عجیب بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. باپ کو بچے نے ناراض کر دیا، بیٹے نے باپ کی خلاف ورزی کر دی. باپ غصے میں آ گیا. غصے میں آ کے باپ نے کہا سامان لے کے نکل جا گھر سے. بیٹا گیا، سامان اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، گھر سے نکلنے لگا. باپ کا دل تو باپ کا دل ہے غصے میں بول تو دیا لیکن باپ کا دل بچے کو جاتا ہوا دیکھ کر نرم پڑ گیا، پسیج گیا. اب باپ بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے این تذہب، کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ارے تیرا ہی تو گھر ہے، یہ گھر چھوڑ کے کہاں چلا جا رہا ہے؟ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے این تذہبون، اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ نا اللہ کی طرف، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں جہاں ہو وہاں سے آ جاؤ، جہاں ہو وہاں سے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادر الاعمال سبعا، 7 قسم کے حالات آئیں گے. ان حالات میں انسان کبھی پھنس جائے گا، باہر نکل نہیں پائے گا. اس لیے جہاں ہو وہاں سے ابھی آ جاؤ، ابھی آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تنتظرون، کس کا انتظار کرتے ہو؟ الا فقرا منسیا، کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ ایسی فقیری آ جائے جو فقیری سب کچھ بھلوا دے، جو فقیری سب کچھ بھلوا دے. کبھی کبھی اچانک آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، زمینی آسمانی آفتیں بلائیں آتی ہیں اور اچانک آتی ہیں. اور جب اچانک کوئی آفت آتی ہے تو انسان اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے. ابھی کیرلا میں بارشیں ہوئی ہمارے قریب، اتنی زور کی بارشیں ہوئی کہ بتانے والوں نے بتایا 1 مہینے کی بارش 1 دن میں پڑ گئی. 1 مہینے میں جتنی بارش ہوتی ہے وہ 1 دن میں پڑی. تو زمین کہاں سے برداشت کرے گی؟ زمین برداشت نہیں کر پائی. بڑے بڑے چٹان پھسل کے آنے لگے اور وہ چٹان اوپر سے لڑکتے لڑکتے آ کے گھروں پہ پڑ گئے. گھر کی زمین کھسک گئی. ایک ایک گھر آدھا کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور دور چلا گیا بارشوں کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. جب اچانک حال آتا ہے تو آدمی اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو سب کچھ خالی ہو گیا، جو تھا سب چلا گیا، اب کچھ نہیں بچا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے منسیا، اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اسے صرف اتنا یاد رہ جاتا ہے میرا بھی بنگلہ تھا، میرے بنگلے کے سامنے بھی کاریں کھڑی ہوتی تھی، میرے پاس بھی پیسے کی ریل پیل تھی، پیسہ آتا تھا جاتا تھا، اب کچھ نہیں بچا. اب پریشانی صرف اس بات کی
کہ بھوک کی آگ جو میرے پیٹ میں اور میری بیوی اور بچوں کے پیٹ میں وہ بھوک کی آگ لگی ہے، اس آگ کو دور کرنے کے لیے کیا کروں۔ چند سال پہلے چھٹیوں کا موسم تھا، لوگ چلے گئے گھومنے پھرنے کے لیے، کشمیر چلے گئے، تو اللہ کا عجیب نظام، وہاں لوگ گئے، ہوٹلیں بھر گئی، اچانک بارش شروع ہو گئی، مسلسل 4 5 6 7 8 دن تک بارش اتنی پڑی کہ گراؤنڈ فلور، نچلی منزل، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل سب پانی سے بھر گئے۔ لوگ مجبور ہو کر چھتوں پہ آ کے کھڑ گئے، چھتوں تک پانی آ گیا۔ اب پیشاب کا تقاضا، ضرورت، کیا کریں؟ وہیں کنارے پانی میں کر لو، دھو کے واپس آ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگی، پانی پینے کے لیے چاروں طرف پانی ہی پانی، ابھی اس پانی میں ضرورت سے فارغ ہوئے ہیں، اب پینے کے لیے پانی۔ وہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اپنے اپنی جگہوں کے کروڑ پتی، ارب پتی، دولت مند لوگ تھے، اور ایک ایک پانی کے باٹل کے لیے ترس رہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے امداد کے طور پر اوپر سے پانی کے باٹل پھینکے۔ تو یہ مالدار لوگ پانی کے ایک ایک باٹل کے لیے دوڑنے لگے، ایک باٹل 2 آدمیوں کے ہاتھ میں پھنس گیا تو یہ باٹل کھینچ رہا ہے، وہ کھینچ رہا ہے، آدھے لیٹر کے پانی کے باٹل کے لیے۔ کہ فقراً منسیا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچانک اوپر سے نیچے گراتے ہیں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جہاں ہو وہاں سے آ جاؤ، انتظار مت کرو حال کے اچھے ہونے کا، حال اچھا ہوگا کہ بگڑ جائے گا کیا معلوم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی فقیری نہیں آئی تو ایک اور حال آئے گا، وہ کیا؟ غنن متغیہ، فرمایا مالداری آئے گی، اور وہ مالداری کیسی؟ سرکش بنانے والی، مغرور بنانے والی مالداری، کہ مال آنے سے پہلے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سلام کلام، بات چیت چلتی تھی، اب جب سے مال آیا ہے بدل گیا آدمی، گردن اتنی اکڑ گئی ہے، سیدھا اتنا تن گیا ہے کہ کوئی آس پاس والا دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ کہ غنن متغیہ، ایسا غرور، ایسا مال جس مال کے ساتھ میں غرور بھی آ گئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حال بدل سکتا ہے، مال آئے گا لیکن مال کے ساتھ میں غرور آ جائے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا قصہ سنایا۔ فرمایا 3 آدمی تھے، ایک آدمی کوڑ کا بیمار تھا، اس کو کوڑ ہو گیا تھا، دوسرا گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، تیسرا آدمی اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا تو فرشتے کو ان کے پاس انسانی شکل میں بھیجا، اور فرشتے نے جا کے ان تینوں سے بات کی۔ کوڑی سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ بیماری نے مجھے لوگوں میں بے عزت کر دیا ہے، لوگ ساتھ بٹھانے ساتھ رکھنے تیار نہیں، مجھے گاؤں سے باہر بھگا دیا، یہ بیماری دور ہو جائے، زندگی گزارنے کے لیے ایک آدھ جانور مل گیا تو زندگی کاٹ کے آرام سے چلا جاؤں گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے۔ اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا کوڑ کا مرض چلا گیا۔ پھر فرشتے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، یہ اونٹنی گابھن ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ اونٹنی میں تمہیں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں برکت دے دے۔ چلا گیا۔ اگلے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا سر پہ بال نہیں، چہرے کی رونق ہی چلی گئی، اس لیے میرے سر پہ بال آ جائیں، یہی میری خواہش ہے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ سامان ہو جائے۔ تو اس نے بدن پر سر پر ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ سر پہ بال آ گئے، چہرہ رونق والا ہو گیا۔ تو پھر اس فرشتے نے اسے کہا میں تمہیں گائے دیتا ہوں، اس گائے کے پیٹ میں بچہ ہے اور میں برکت کی دعا دیتا ہوں۔ وہاں سے بھی گیا فرشتہ، اگلے اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھ چاہیے، مجھے 2 آنکھ مل جائے اور زندگی کے گزارے کا کچھ سامان ہو جائے۔ تو فرشتے نے اسے دعا دی، اللہ نے آنکھیں دے دی، اور فرشتے نے کہا یہ بکری لے لو، یہ بکری ہم تمہیں دعا دے کے دیتے ہیں، اللہ اس میں برکت دیں گے۔ 1 سال گزرا،
تو ایک سال میں برکت اللہ نے ایسی دکھائی کہ ماشاءاللہ جنگل کے جنگل ان تینوں کے پاس جانوروں سے بھر گئے. اونٹ والے کے پاس اونٹ ہی اونٹ ماشاءاللہ، گائے والے کے پاس گائے ہی گائے، اور ادھر بکری والے کے پاس بکریاں ہی بکریاں. خوب اللہ نے نواز دیا، خوب نواز دیا، مال دولت اللہ نے خوب نواز دیا. جب خوب نوازش ہو گئی تو اب اللہ نے دوبارہ آزمانا چاہا. اب آزمائش کا رخ بدل گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو وہ کوڑی کے پاس بھیجا، اور وہ فرشتہ کوڑ کے بیمار کی شکل میں آیا. اس نے کہا دیکھو مجھے کوڑ کا مرض ہو گیا ہے، گاؤں والے مجھے اپنے ساتھ رکھنے تیار نہیں ہیں، مجھے گاؤں سے باہر بھگا رہے ہیں. ایسا کرو ایک اونٹنی دے دو، میں کسی جنگل میں جا کے زندگی بسر کر لوں گا، تمہیں دعائیں دوں گا. اس نے کہا چلو چلو، یہاں سے صبح سے شام تک میرے گھر کے سامنے لائن لگی رہتی ہے مانگنے والوں کی. لوگ آتے جاتے ہیں، مانگتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، مانگتے جاتے ہیں. کتنوں کو دوں؟ میرے بہت سارے کمٹمنٹس ہیں جی. آج بھی لوگوں کی زبان پر یہی جملہ ہے جی. اس نے بھی یہی کہا تھا. آج بھی مانگنے والے جی لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمارے بہت سارے کمٹمنٹس ہیں جی. اس نے بھی کہا ہمارے بہت سارے کمٹمنٹس ہیں جی، میں نے بہت ساروں کو وعدہ کر دیا ہے، اس لیے آپ کو نہیں دے سکتا. چلو. وہ گیا بیچارہ 10-15 قدم جا کے پھر واپس آیا. اس نے آگے کہا ایسا لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں جی، 1-2 سال پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہیں کوڑ کا مرض تھا، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہاری بیماری دور کی، اللہ نے تمہیں مال دیا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو نا. تو اس نے کہا غصے میں، ابے نادان، کس نے کہا مجھے کوڑ کا مرض تھا؟ کس نے کہا یہ مال جو ہے مجھے اب ملا ہے؟ ارے یہ میرے باپ دادا کا مال ہے، میری ماں نے مجھے سونے کے گوارے میں جھلایا ہے اور سونے کے پالڈے میں پلایا ہے، اس لیے یہ سب نیا نہیں ہے، یہ پورا پرانا ہے. اور مجھے کبھی کوڑ کا مرض ورض کچھ نہیں تھا، میں بچپن سے صحت مند ہوں. تو اس فرشتے نے کہا جی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اللہ سے بد دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں واپس اسی حال میں پہنچا دیں. یہ آدمی کے مال آتا ہے تو مال کے ساتھ میں غرور آ جاتا ہے. گنجے کے پاس گیا، اس سے کہا تو اس نے بھی کہا نکلو نکلو. اس کو بھی فرشتے نے کہا تو اس نے جواب دیا نہیں یہ سب میرے باپ دادا کا مال ہے. اس کے لیے بھی فرشتے نے وہی جملہ دہرایا، اگر یہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں اللہ سے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں واپس تمہارے حال میں پہنچا دیں. جی اندھے کے پاس گیا، اندھے سے جا کے کہا جی کچھ دے دو، میری مدد کر دو. تو اس اندھے نے کہا یہ ایک بکری مانگ رہے ہو؟ ارے یہ ریوڑ کا ریوڑ لے کے جاؤ، میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ سب اللہ کا دیا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہے، یہ کیا مانگ رہے ہو؟ 10 لے جاؤ، 20 لے جاؤ، پورے کا پورا ریوڑ لے جاؤ، جتنے چاہے لے کے جاؤ، تمہاری مرضی. تو فرشتے نے کہا ارے میں انسان محتاج نہیں ہوں، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے پہلے بھی امتحان کے لیے بھیجا تھا، اب بھی امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مال نہیں چاہتے، ان کا مال تو برباد ہوا، اللہ تمہیں تمہارا مال سلامت رکھے، آباد رکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنن متغیہ، ایسی مالداری آ جاتی ہے جو مالداری انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، سرکش جی، شریر، مغرور بنا دیتی ہے. مال جیسے جیسے آتا ہے آدمی کا حال بدلنے لگتا ہے. ایک صاحب تھے جی، ان کا نام تھا کلو جی. وہ ایک گھر میں کام کرتے تھے، گھر والے روزانہ ان کو 100 روپے دیتے، 100 روپے کا سودا لے کے آتے، لا کے گھر پہنچا دیتے. روزانہ کا معمول تھا. ایک دکان والے نے دیکھا روزانہ بیچارہ گھر سے آتا ہے، 100 روپے کا سودا لے کے جاتا ہے. تو اس دکان والے نے ان کو بلا کے کہا ایسا کرو کلو، 100 روپے کا سودا میرے پاس سے لے لینا، دکان بدل بدل کے مت لینا، میرے پاس سے لے لینا، میں تمہیں 100 کا سودا 90 میں دے دوں گا.
हाँ, बहुत अच्छी बात है, सौदा पूरा मिल रहा है, पैसे बच रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद उसने उसी दुकान में लेना शुरू किया। 10-12 दिन गुजरे तो रोजाना के 10-10 सिक्के कॉइन, जी पुराने जमाने में सिक्के होते थे जी, तो 10-10 कॉइन 10 दिन के 100 हो गए, जेब में हलने लगे। उसने कहा जेब में हल रहे हैं पैसे, लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए घर के अंदर किसी थैले में छुपा के रख दिया। अब 20-25 दिन महीना गुजरा तो माशाल्लाह 300 हो गए। अब जैसे पैसा बढ़ा, किसी ने उसे पुकार के कहा कल्लू, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कल्लू नहीं बुलाना मुझे कल्लू मियां पुकारना जी। वो थैला भी जरा मोटा हो गया तो सोचा कहीं घर वालों को पता ना चल जाए, इसलिए उसने रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो जंगल में एक जगह तय करके वहां गड़ा खोदकर उस गड़े में घड़ा रख के उसमें पैसा रख दिया। अब वो घड़ा जी आधा भर गया, आ रहा था, किसी ने पुकारा कल्लू मियां, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा मुझे कल्लू मियां नहीं, जनाब कल्लू मियां पुकारना। फिर और जरे दिन गुजरे तो फिर उसने कहा मुझे जनाब कल्लू मियां साहेब पुकारना नहीं। जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे लखब बढ़ रहा है जी। एक दिन किसी ने देखा, हर हफ्ता जाता है, छुप के जाता है, जाके जंगल में पता नहीं क्या करता है, तो 2-4 मरतबा किसी ने उसका पीछा किया। पीछा करके वो जगह की उसने निशान जी लगा लिया कि यहाँ कुछ उसने रखा है। तो कल्लू मियां साहब, जनाब कल्लू मियां साहब रख के गए, तो ये पीछे से गया, जाके उसने देखा, गड़ा खोदा तो अंदर से जी पैसे भरे हुए घड़ा मिला। वो खुश हो गया, वो घड़ा उठा लिया, लेके चला गया। अगले हफ्ते बेचारे जनाब कल्लू मियां साहब आए और उन्होंने घड़ा खोदा तो अंदर कुछ नहीं बचा है। रोता धोता वहां से निकला तो किसी ने पुकारा जनाब कल्लू मियां साहेब। तो उसने कहा आप कहां का, जहां जनाब कल्लू मियां साहेब वही पुराना कल्लू रह गया। तो पैसा आता है तो गुरूर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए जहां हो वहां से अल्लाह की तरफ फिर जाओ। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं तो और खा लाएगा। वो क्या? मरदन मुफसिदा, ऐसी बीमारी आएगी जिस बीमारी की वजह से इंसान नाकारा हो जाएगा। अब जिंदी लाश है, कुछ नहीं है, न खाने के लायक, न कमाने के लायक, न किसी के काम आने के लायक, अब कुछ नहीं रहा, जिंदी लाश है बस। अब उसको कमा के दूसरे खिलाते हैं। तो कभी कभी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो बीमारियां इंसान को नाकारा बना देती हैं। फरमाया ये नहीं तो और खा लाएगा। वो क्या हाल? फरमाया हरमन मुकाइदा, ऐसा बुढ़ापा आ जाएगा जो बुढ़ापा इंसान को एक कोने में बिठा के छोड़ देगा जी। वो एक कोने का हो जाएगा जी। जिस बच्चे के रेंगते हुए दहलीज पार करने पर बाप ने पूरी गली को मिठाई बांटी थी, आज वही बच्चा जवान बेटा अपने बाप से कहेगा कहां इधर से उधर उधर से इधर भाग दौड़ करते हो, एक कोने में बैठे रहो। ये घर के बाहर का कमरा है, इस कमरे में पड़े रहो, यहीं तुम्हें खाना ला के दे दिया जाएगा। तुम हमारे घर में रहते हो, तुम्हारे रात भर खांसने से मेरी बीवी बच्चों को नींद नहीं आती। मेरी बीवी को सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है और बच्चों को स्कूल जाना है, इसलिए आप घर के अंदर नहीं, घर के बाहर के कोने में पड़े रहो। फरमा हरमन मुकाइदा, ऐसा बुढ़ापा आ जाता है जो बुढ़ापा इंसान को कोने का कर देता है। फरमा ये भी नहीं तो और खा लाएगा। वो क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मौतन मुजहज़ा, ऐसी मौत आएगी जिसकी सारी तैयारी हो चुकी है। मरने से पहले सारी तैयारी हो जाती है, मरने के बाद नहीं होती है। मरने से पहले ही सारी तैयारी हो गई। जिस लकड़ी से पानी गर्म करना है वो लकड़ी जंगल से कट के आ चुकी है। जो रीठे पानी में डाल के गर्म करने हैं वो रीठे वो लाके दुकान में रख दिए गए हैं। बदन पर जो इतर मलना है और कपड़ों पर कफन पर जो इतर मलना है, आंखों में जो सुरमा लगाना है, वो सब पैकेट बन के तैयार करके रखा हुआ है। और कफन भी रेडी है, कट के रेडी है,
صرف دکان میں جا کے بولنا پڑتا ہے بڑی میت یا چھوٹی میت. بڑی میت بولو تو بڑے سائز کا کفن دیتے ہیں, چھوٹی میت بولو تو چھوٹے سائز کا کفن دیتے ہیں. تیاری بعد میں نہیں ہوتی ہے, تیاری پہلے ہی پوری ہو چکی ہوتی ہے جی. ورما موتن مجہزا, لوگ دولت خرچ کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, پیسہ لوٹاتے ہیں. آج کل جی پہلے تو تھا جی, پہلے تو ٹائلٹ بولتے تھے, اب ٹائلٹ سے واش روم ہوا, اب واش روم سے آگے بڑھ کے ریسٹ روم ہو گیا ہے جی. ریسٹ روم کے معنی آرام گاہ جی, یہاں آرام نہیں ملتا ہے بیچارے کو, جا کے اندر آرام کرتا ہے. تو ریسٹ روم پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں جی. لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو نہلانے کے لیے جو تختہ لایا جائے گا وہ اپنا خریدا کسی کا نہیں ہوتا, چندے سے لے کر مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے جی. بڑے سے بڑا مالدار اپنے لیے نہلانے کا تختہ خرید کے نہیں رکھتا, اسے مسجد ہی کے تختے پہ نہلایا جاتا ہے جی. اس کو اٹھا کر گھر سے قبرستان تک لے جانے کے لیے اس کا اپنا جنازہ نہیں ہوتا, مسجد میں سارے محلے والوں نے 100 روپے 200 روپے 50 روپے ڈال کر چندہ کر کے جو جنازہ لیا, اسی جنازے میں اس کو بھی رکھ کے لے جایا جائے گا. تو اللہ کے رسول فرمان موتن مجہزا, ایسی موت جس کی ساری تیاری ہو چکی ہے. اگر یہ بھی نہیں تو اور ایک حال آئے گا, وہ حال اور بھی سخت ہے. فرمایا وہ کیا حال؟ ابھی دجال آ جائے گا جی. فَإِنَّهُ شَرٌّ مُنْتَظَرٌ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا جب سے بنی ہے تب سے ہر نبی آنے والے دجال کی خبر سنا رہے ہیں. کہتے ہیں دجال آنے والا ہے, دجال آنے والا ہے, دجال آنے والا ہے جی. فرمایا یہ خبر سنائی جا رہی ہے اور لوگ اس زمانے سے لے کر آج تک انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین چیز جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ دجال ہے جی. آج جو تھوڑے سے پیسے ایک گراہک کے لیے 10 روپے کے نفع کے لیے دکان چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکتا, وہ کل دجال کے سامنے اپنا ایمان کیسا بچائے گا. دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی, اور پھر جی اس کے اشارے پر بارشیں گریں گی, اور اس کے اشارے پر سوکھی مردہ زمینیں لہلہا اٹھیں گی. وہ ایک آدمی کو بلائے گا, بلا کر اس کی گردن پر چھری چلائے گا اور پھر کہے گا دیکھو مر گیا, اب میں اس کو زندہ کرتا ہوں. دوبارہ اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. بتاؤ کیسا ایمان بچاؤ گے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے فتنے سے پہلے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو, اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو. اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو آخری حال تو ضرور آئے گا, اور اس حال سے کوئی بچ نہیں سکتا. فرما اب الساعہ, قیامت آ جائے گی جی, قیامت آ جائے گی. قیامت اچانک آئے گی. قیامت کا تذکرہ تو چل رہا ہے, آج بھی بول رہے ہیں قیامت آنے والی ہے, قیامت کا ذکر چل رہا ہوگا, لیکن لوگ غفلت میں ہوں گے اور اچانک قیامت آئے گی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی دکان پہ جائے گا, جا کے کہے گا جی شرٹ پیس دے دو. وہ شرٹ پیس دینے کے لیے 2-4 تھان دکھائے گا, ایک تھان کا کپڑا پسند کرے گا تو دکاندار کپڑے کی تھان کھول کر قینچی اور ٹیپ لے کر اس کو ماپ کے کٹ کر رہا ہوگا, اور ادھر گاہک خریدار جیب سے پرس نکال کر پیسہ نکال کے گن رہا ہوگا. اتنے میں قیامت کا دھماکہ ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جی زمین ہل کے رہ جائے گی, آسمان ٹوٹ کے گر جائے گا, اچانک ہوگا. حدیث میں آتا ہے اس دھماکے پر اس کے ہاتھ سے کپڑا قینچی گر جائے گی, اس کے ہاتھ سے پرس اور پیسے گر جائیں گے. تو بزرگوں یہی کہا جا رہا ہے کہ حال بدلنے والا ہے, اس لیے کیا کرو, سیٹ ہونے کا انتظار مت کرو. ساری دنیا والے یہی کہہ رہے ہیں سیٹ ہو جائیں گے تو ہم بھی کریں گے جی. سیٹ کب ہوتا ہے انسان جی؟ کما لیا, ایک دکان بن گیا, ایک دکان بنا تو اب پوچھو سیٹ ہو گیا؟ نہیں, دوسرے دکان کا ایڈوانس کر دیا ہو, وہ ہو گیا تو پھر سیٹ ہو جاؤں گا جی. ایک گھر بن گیا, اب اس گھر کے بن جانے کے بعد پوچھو سیٹ ہو گیا؟ نہیں, گھر تو بن گیا, بچے کے لیے ایک زمین خریدنا چاہتا ہوں, وہ ہو گیا تو پھر سیٹ ہو گیا نہیں. تو ایسے سیٹ ہوتے 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 دنیا سے چلا جاتا ہے.
اور اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو لے جا کر قبرستان میں دفناتے ہیں، اور دفناتے وقت پر لوگ بولتے ہیں دائیں موڑو، بائیں موڑو، ذرا اوپر کرو، ذرا نیچے کرو، ذرا پیٹھ جو ہے وہ جی پیچھے دیوار کی طرف لگاؤ، سب دیکھ کے بعد میں بولتے ہیں اب ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا، اب اوپر کی گرا گھانٹی کھول دو۔ تو اس لیے بزرگوں وہاں جا کے سیٹ ہونے سے پہلے اللہ کی طرف مڑ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں میری طرف دوڑو، میری طرف دوڑو، میری طرف آؤ، دیکھو مغفرت لے لو، دنیا میں مغفرت بٹ رہی ہے، مغفرت لے لو، باپ کے چہرہ دیکھ کے مغفرت لے لو، ماں سے محبت کا اظہار کر کے مغفرت لے لو، بیوی سے پیار کر کے مغفرت لے لو، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کے مغفرت لے لو، پتہ نہیں کتنی جگہ سے مغفرت مل رہی ہے، لے لو۔ اگر مغفرت مل گئی تو سنو جنت مل گئی، مغفرت مل گئی تو سنو جنت مل گئی، اس لیے مغفرت حاصل کر لو۔ ہمارے دعوت کے تبلیغ کے اجتماع جو ہو رہے ہیں، ان تبلیغ کے اجتماعوں میں یہی کہا جا رہا ہے، آپ سے یہی بتایا جا رہا ہے اور آپ کو یہی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف مڑ جاؤ، رخ بدل لو، اللہ کی طرف دوڑنا شروع کرو، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لانا شروع کرو۔ انسان کا حال ایک جیسا نہیں رہتا ہے، اب جو حال ہے آنے والے حال سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اس لیے تبلیغ والے بولتے ہیں کہ آپ کی گاڑی دنیا کی طرف دوڑ رہی ہے، پوری سپیڈ میں چل رہی ہے جی، آپ کی گاڑی دنیا کی طرف پوری سپیڈ میں چل رہی ہے۔ اب کیا کرو جی، آہستہ سے بریک لگاؤ، ایک دم سے بریک لگا کے ادھر موڑو گے تو گاڑی سکڈ ہو جائے گی، اور گاڑی سکڈ ہوئی تو ہاتھ پیر بھی نہیں بچے گا، اس لیے کیا کرو، تبلیغ والے بولتے ہیں ہم نے 4 مہینے کا ایک چھوٹا سا سرکل بنایا ہے، کیا کرو 4 مہینے کے سرکل کے پاس لا کر گاڑی سلو کر کے اس کو ادھر گھما لو، دنیا کی طرف سے کدھر گھما لو، آخرت کی طرف گھما لو، ادھر دنیا کی طرف نہیں، اب ادھر دنیا کی طرف ختم، اب ایسا ذرا سا چکر لگا کر، یہ چکر کیا ہے، یہ چکر 4 مہینے کا چکر ہے، جب گاڑی کو موڑنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ذرا سا سلو کر کے، فل سپیڈ کی گاڑی کو ایک دم سے موڑو تو آدمی چلا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا دین کی فکر کر کے بریک لگایا کچھ بھی نہیں بچا، اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤ، اور 4 مہینے لگا کر ماحول میں رہ کر دین سیکھ کر، ایمان اعمال سیکھ کر، اخلاق سیکھ کر اپنی زندگی کا راستہ بدل لو، اور بدل کر اللہ کی طرف مڑنا شروع کرو، اللہ کی طرف دوڑنا شروع کرو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے بخششیں کیسے آتی ہیں، جو جدھر سے دوڑے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ آدمی کو بس اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا، گویا سنگر، گانے والا، نغمے سنانے والا، وہ گانے گاتا، نغمے سناتا، لوگ اسے پیسے دیتے، وہ پیسے لے کے زندگی گزارتا، موج مستیاں کرتا، حضرت عمر سے بچ کر زندگی گزارتا، ایسے ہی اس کا حال چال چل رہا تھا، گزر رہا تھا جی، گناہ کی زندگی میں۔ کیا ہوا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، بچپن جوانی میں بدل جاتی ہے جی، بس جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے۔ جوانی تھی، آواز میں کشش تھی، آواز میں درد تھا، لوگ اس کے گانے سنتے، اس کی آواز سے متاثر ہوتے، اس کو پیسے دیتے۔ اب بڑھاپا جیسے جیسے آیا جی، مائک خراب ہو گیا، آواز چلی گئی، اب وہ آواز میں لے نہیں، درد نہیں، آواز میں سوز نہیں، گانے میں مزہ نہیں، تو لوگوں نے اس کے گانے سننے چھوڑ دیے، وہ پریشان ہو گیا جی۔ اب روز کی روٹی تھی، گا کے کما کے کھا لیتا تھا، اب 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن گزر گئے، جو کچھ بچا تھا وہ بھی خالی ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، پریشان ہو گئے۔ اس نے سوچا کس سے مانگوں، کس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاؤں، پھر اس نے سوچا چلو کسی اور کے سامنے کیا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں، اللہ سے مانگیں گے۔
مسجد جانے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے کہ مسجد میں تو عمر ہوں گے اور حضرت عمر مجھے دیکھیں گے تو میری رپورٹ حضرت عمر کے پاس ہے کہ یہ گویا گا کے کما کے زندگی گزارتا ہے، میں ہاتھ لگا تو عمر کا کوڑا پڑے گا اور بڑھاپے میں عمر کا کوڑا برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے مسجد نہیں گیا، بقی مسجد نبوی کے بازو قبرستان کو چلا گیا۔ قبرستان میں جا کے کسی اندھیرے میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنے لگا کہ پروردگار آواز خراب ہو گئی، لے چلی گئی، درد باقی نہیں رہا، اب پیٹ کی آگ نے تجھے یاد دلایا، اب تک تو یاد نہیں آیا، اب مجبوری نے تجھے یاد دلایا ہے، اللہ مجبوری ہے، کیا کروں، تیرے سوا کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے میں تجھی سے مانگتا ہوں اللہ 2 روٹی کا انتظام کر دے، 2 روٹی کا انتظام کر دے۔ وہ مانگ رہا تھا اللہ سے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ عمر بقی میں ایک میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ جا کر اس کی روٹی روزی کا انتظام کرو۔ حضرت عمر گھبرائے ہوئے اٹھے، جلدی سے دوڑ کے آئے، بقی میں داخل ہوئے، تلاش کرنے لگے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گئے تو دیکھا ادھر کونے میں ایک بندہ سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہی ہے۔ حضرت عمر اس کے قریب جانے لگے تو قدموں کی آہٹ سے اسے اندازہ ہوا کوئی میرے پاس آ رہا ہے، تو وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی، عمر آ رہے ہیں، جن سے بھاگ کے یہاں آیا تھا وہی مجھے ڈھونڈتے آ رہے ہیں۔ تو گھبرا کے اٹھا اور اٹھ کے دوڑنے لگا۔ حضرت عمر نے پکارا، ارے رک جاؤ، رکا نہیں، وہ دوڑنے لگا، حضرت عمر بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے، دونوں دوڑ رہے ہیں، وہ آگے دوڑ رہا ہے، حضرت عمر پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بھوک اور پریشانی کے باوجود حضرت عمر کے خوف سے اس کے بدن میں اتنی طاقت آ گئی کہ حضرت عمر سے تیز دوڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر دوڑ کے تھک گئے تو تھک کے حضرت عمر نے پکار کے کہا، ارے سنو، جس کو تم پکار رہے تھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ارے سنو، جسے تم پکار رہے تھے اسی نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہیں رک گیا، آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، دیکھ کے کہا، پروردگار ساری زندگی تو ناراض کیا ہوں، ساری زندگی تیرے خلاف چلتا رہا، آج بھوک کی آگ نے مجبور کیا تو آ کے میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر میں نے تجھ سے روٹی مانگی تو مجھے روٹی دینے کے لیے تو نے عمر کو بھیج دیا، میری روٹی کے انتظام کے لیے تو نے عمر کو بھیج دیا۔ اے کریم مولا، کتنا بڑا تیرا احسان۔ اس کی زبان سے ایک زور سے چیخ نکلی اور وہیں ڈھیر ہو گئے، دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی آواز یہی ہے کہ سارعو، جہاں ہو وہاں سے گھبراؤ نہیں، جہاں ہو وہیں سے لوٹو، مغفرت کی طرف دوڑو، اور مغفرت کی طرف دوڑنے، مغفرت کے لینے کے لیے سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ دعوت کے دین کی محنت میں اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے لگاؤ اور لگا کر اپنا رخ درست کر لو، اور پھر آگے مرتے دم تک دین پر جمے رہنے کی نیت اور فیصلہ کر لو۔ اس لیے بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو دعوت کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی ہے، تو اب ہم آ گئے ہیں تو سب مل کے نیت کرو، انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ ارے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ سامنے والے 2-4 بول رہے ہیں، پورا مجمع مل کے بولو نا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، جمعہ کی نماز کے بعد بیان ہوگا، عصر کے بعد بیان ہوگا، مغرب کے بعد ہمارے بڑے بزرگ حضرات بیان کریں گے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اب آئے ہیں تو دعا تک رہیں گے جی، یا چلے جائیں گے؟ ارے رہیں گے کہ جائیں گے؟ دعا تک رہیں گے نا انشاءاللہ جی۔ عشاء سے پہلے دعا ہوگی، پھر عشاء کی نماز ہوگی، اس لیے جی جم کے عشاء تک یہاں رہنا ہے۔ یہی کھانے کا انتظام ہے، یہی ضرورت سے فارغ ہونے کا انتظام ہے، یہی وضو کا انتظام ہے،
تھوڑی دیر لیٹنے کے لیے یہاں انتظام ہے، ساری سہولتیں ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم عشاء تک رہ کر دعا میں شرکت کر کے جائیں گے۔ اور جو ابھی نیت کی انشاءاللہ بولے نا، ارے انشاءاللہ بولے نا، تو جو نقد جانے والے ہیں وہ نقد جائیں گے، اور اگر کوئی نقد نہیں جا سکتا تو انشاءاللہ یہ ارادہ لے کے جائیں گے، تیاری کر کر مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے، 4 مہینے میں انشاءاللہ تیاری کر کے ہم بھی اللہ کے راستے میں ضرور جائیں گے۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔